السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ کچھ دن پہلے ایم جے ٹی وی پر ایک سابق ڈی آئی جی پولیس جنید ارشد کا ہم نے انٹرویو نشر کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ان کے خلاف وفاقی محتسب جو خاتون محتسب ہیں، انہوں نے ان کو خلاف ایک ہراسمنٹ کے کیس میں ان کو نوکری سے برطرف کیا، اور ان کی اپیل لاہور ہائی کورٹ میں پچھلے تقریباً 4 سال سے زائد عرصے سے پینڈنگ ہے۔ اور پھر پیکا کے قانون کے مطابق ایف آئی اے نے بھی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا، ان کو گرفتار کیا، اور وہ 4 سال تک جیل میں رہے، اور ہماری عدالتوں نے ان کو 4 سال تک ضمانت نہیں دی۔ اور پھر ایک تیسرا نیب کا کیس بھی ہے جو وہ بھی چل رہا ہے، اور یہ تینوں کیسز ابھی تک اپیل کے مرحلے پہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے۔ تو یہ آج سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ یہ تحریری حکم نامہ سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی ضمانت، جو کہ 4 سال بعد ملی تھی اپریل 2023 میں اسی سال، اس کے خلاف ان کی ضمانت کی کینسلیشن کے لیے ان کی جو سابق اہلیہ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، اور کہا تھا کہ ان کی ضمانت کینسل کی جائے اور ان کو واپس جیل میں بھیجا جائے۔ اب اس کے حوالے سے جب یہ انٹرویو چلا اور کافی تفصیلات سامنے آئی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں اس انٹرویو کے چلنے کے ایک دن بعد ہی جو ہیرنگ ہوئی، ان کی ضمانت کی منسوخی کی درخواست جو ان کی سابق اہلیہ کی طرف سے دائر کی گئی تھی، تو اس میں سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت منسوخ کرنے سے انکار کیا، اور کہا کہ جو ضمانت منسوخی کی جو درخواست ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، جس میں ضمانت دی گئی تھی سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کو، وہ درخواست جو ہے وہ ہم نہیں سنیں گے اور اس کا کوئی میرٹ نہیں ہے۔ تو اب اس کی تحریری وجوہات سامنے آ گئی ہیں، کیونکہ جو ڈی آئی جی جنید اقبال نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں سے تمام نچلی عدالتوں کا بھی ایک پس منظر تھا، اور انہوں نے اپنا ایک ورشن دیا تھا۔ تو اب جب کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے، جو کہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے، اور بینچ پہ ان کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک بھی موجود تھی، تو ان کا یہ آرڈر آ گیا ہے، اور یہ کینسلیشن کا جو آرڈر ہے یہ 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو اس آرڈر کے اندر جو اس کیس کے حوالے سے ایک قسم کے عدالتی نظام کے اوپر جو سوال اٹھے تھے، ان کا بھی بظاہر ایک جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک پس منظر بتایا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ورشن بھی جو کہ عدلیہ کی طرف سے آپ کچھ حقائق سامنے آئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کی طرف سے لکھے گئے اس آرڈر میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 17 اپریل 2023 کو سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کی ضمانت بعد از گرفتاری جو ہے وہ دی، اور اس وجہ سے دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے یہ اپریل 2023 میں کہ جو ان کا ٹرائل ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اور جبکہ جو سپریم کورٹ میں ان کی سابق اہلیہ نے اب ان کی ضمانت منسوخی کی درخواست دی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اپریل 2023 کی اس ضمانت کو منسوخ کیا جائے۔ تو جیسے منصور علی شاہ آگے لکھتے ہیں کہ جو کچھ بنیادی حقائق اس کیس کے یہ ہیں کہ سب سے پہلے 11 جنوری 2021 کو لاہور ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی جنید اقبال کی درخواست ضمانت مسترد کی تھی 11 جنوری 2021 کو، اور اس وقت وہ ڈی آئی جی جیل میں تھے، اور میرٹس پہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے یہ جنوری 2021 میں مسترد کی تھی اور قانون کے مطابق کی تھی۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جنوری 2021 میں یہ بھی حکم دیا تھا ٹرائل کورٹ کو کہ وہ ٹرائل جو ہے وہ 30 دن میں مکمل کرے، یعنی جنوری 2021 میں یہ آرڈر آیا تھا تو فروری 2021 میں یہ ٹرائل مکمل ہو جانا چاہیے تھا، تو ود ان اے پیریڈ آف 30 days، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کے بعد ڈی آئی جی جنید اقبال جو ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو، جس میں بیل ڈینائی کی گئی تھی اور ٹرائل کورٹ کو کہا تھا کہ 1 مہینہ میں ٹرائل مکمل کریں، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا،
اور یہ جو سپریم کورٹ میں یہ آرڈر کو جب چیلنج کیا تو جو ٹرائل کورٹ کی رپورٹ جب منگوائی گئی سپریم کورٹ میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ٹرائل کورٹ میں جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ ڈیلے کی رپورٹ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد جو ڈی آئی جی جنید اقبال تھے انہوں نے جو ہے وہ پٹیشن پریس نہیں کی، اور ڈی آئی جی جنید اقبال کے جو وکیل تھے انہوں نے پٹیشن پریس نہیں کی، اور 24 فروری 2021 کو جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو جلد فیصلہ کرے. یعنی پہلے ہائی کورٹ نے 30 دن دیے، کچھ نہیں ہوا، پھر وہ اپیل میں جب آئے جنید اقبال تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جلد فیصلہ کریں. اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا 24 فروری 2021 کو، جبکہ جس ہائی کورٹ کے آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا وہ ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا 11 جنوری 2021 کو. تو تقریباً ایک مہینے کے اندر سپریم کورٹ نے ان کو واپس بھیج دیا تھا. تو پھر جو ٹرائل ہے ڈی آئی جی جنید اقبال کا وہ مکمل پھر بھی نہیں ہو سکا، اور 24 فروری 2021 سے 15 ستمبر 2022 آ گئی. اور یہ بتاتے چلیں کہ ابھی ڈی آئی جی جنید اقبال صاحب جیل میں ہی ہیں. تو 15 ستمبر 2022 کو جو ہے ڈی آئی جی جاوید اقبال نے جیل سے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست ٹرائل کورٹ میں ڈالی، اور کہا کہ یہ ٹرائل کیونکہ لیٹ ہو رہا ہے تو قانون میں ہے کہ اگر ٹرائل 1 سال سے لیٹ ہو جائے تو وہ ضمانت بنتی ہے. مگر ٹرائل کورٹ نے وہ پٹیشن دوبارہ ڈسمس کر دی 11 نومبر 2022 کو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو پہلی آپ کی درخواستیں تھیں ضمانت والی وہ ہائی کورٹ نے بھی مسترد کی ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی مسترد کی ہیں، اس لیے اب آپ جو ہیں دوبارہ سے ضمانت کے لیے نہیں کہہ سکتے. حالانکہ پہلی والی جو ضمانت کی درخواستیں تھیں وہ پچھلے عرصے کی تھی، جو سال ڈیڑھ گزر چکا تھا کہ بھئی ٹرائل نہیں مکمل ہو رہا، لیکن اب دوسری درخواست بھی مسترد کر دی گئی. یہاں پہ یہ نہیں بتایا جا رہا ہے، جو بار بار ڈی آئی جی جنید اقبال نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، ان کا بائی پاس ہوا تھا اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ بھی رہے تھے، لیکن ٹرائل کورٹ کے اندر جو درخواستیں دی جا رہی تھی دوسری بار جو دی گئی تھی وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ بھی تھی، اور میڈیکل گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ گراؤنڈ ہوتا ہے. ایک بندے کا بائی پاس آپریشن ہو، دل کا آپریشن ہو، ہسپتال میں ایڈمٹ رہے، لیکن اس کو کہیں ریکارڈ پہ سپریم کورٹ نے اپنے اس آرڈر میں نہیں لایا. تو کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے دوسری بار بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا، جس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں آئے، اور پھر ہائی کورٹ میں 17 اپریل 2023 یعنی اب اس سال میں کو جو ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی اور وہ جیل سے باہر آ گئے. اب 4 سال سے زائد عرصے بعد سابق ڈی آئی جی جنید اقبال وہ جیل سے باہر آ گئے ہیں، اور وہ اس گراؤنڈ پہ باہر آئے. ہائی کورٹ نے بھی جو وجہ بتائی ضمانت دینے کی وہ میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہے، اور نہ ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں اس کا ذکر کیا. حالانکہ ڈی آئی جی جنید اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹرائل کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی بلکہ سپریم کورٹ میں بھی میڈیکل گراؤنڈ بتائے ہوئے تھے جو پہلی دفعہ سپریم کورٹ آئے تھے، لیکن یہ ٹرائل کورٹ نے بھی میڈیکل گراؤنڈ کا ذکر نہیں کیا بیل ریجیکٹ کرتے ہوئے، اور ہائی کورٹ نے جو بیل مان لی اس سال اپریل 2023 میں اس میں بھی میڈیکل گراؤنڈ کا بائی پاس آپریشن کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس سے کرنے سے وہ ریکارڈ پہ ایک چیز آتی، بہت سٹرانگ کیس بن جاتا اور پھر سپریم کورٹ کو بھی اس کے اوپر رائے دینی پڑتی. تو میڈیکل گراؤنڈ کا معاملہ ہائی کورٹ نے بھی وہ جو ہے وہ غائب کر دیا، باوجود اس کے کہ اپریل 2023 میں ضمانت دے دی لیکن میڈیکل گراؤنڈ کا ذکر نہیں کیا. اب اس ضمانت کے خلاف جو ہیں وہ ڈی آئی جی جنید اقبال کی سابق ڈی آئی جی کی جو اہلیہ ہیں جو کہ سارے ان مقدمات کی مین محرک تھی، انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ جی ان کی ضمانت کینسل کی جائے، ہائی کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے. تو اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے 1-2 پہلے سماعتیں کی، اور وہ جو ذکر ہوا اور ان کو کہا کہ آپ خود دلائل دیں، کیونکہ ان کے پاس وکیل نہیں تھا تو بڑی مشکل سے انہوں نے شروع میں وہ تاریخیں لی تھیں. اب جو آخری ہیئرنگ ہوئی جس میں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھا، اس کے اندر پھر ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ٹرائل کورٹ کی رپورٹ رکھی گئی ہے وہ اپریل 2022 سے لے کے 2023 تک جس کی بنیاد پہ ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو ٹرائل رکا رہا اور فیصلہ نہیں ہو سکا اس کی وجہ
ویڈیو لنک کی خرابی تھی۔ اب وہ ویڈیو لنک کیا تھا کہ ڈی آئی جی جنید اقبال جیل میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں بیمار ہوں، میرا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، مجھے ویڈیو لنک پہ لے لیں، تو ان کو ویڈیو لنک خراب کر دیا جاتا تھا۔ اب جنید اقبال تو ویڈیو لنک نہیں خراب کرے گا، وہ تو جیل میں ہے، تو جنہوں نے خراب کیا اس کا کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال 1 سال اسی طرح گزر گیا اور یہ سپریم کورٹ اب نوٹ کر رہی ہے کہ یہ تو ویڈیو لنک کی خرابی تھی، اس میں ڈی آئی جی جنید اقبال کا کیا قصور تھا۔ اور پھر سپریم کورٹ یہ بھی نوٹ کر رہی ہے کہ کچھ سماعتوں کے دوران جو ڈی آئی جی جنید اقبال تھے وہ بہت بیمار تھے اور وہ ہسپتال میں بھی داخل رہے ہیں، اور جب وہ پیش ہوتے بھی تھے تو جو استغاثہ یعنی سرکاری وکیل پروسیکیوشن کے جو وٹنسز ہوتے تھے وہ نہیں آتے تھے۔ تو اس لیے سپریم کورٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ اس ٹرائل میں غلطی جو پچھلے سال کی ہے، مطلب اپریل 2022 سے اپریل 2023 تک جو پیریڈ ہے، اس میں ویڈیو لنک کی خرابی کا قصور جو ہے وہ ڈی آئی جی جنید اقبال کا نہیں تھا اور اس میں استغاثہ کا قصور تھا۔ اب جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کیا ملزم کی غلطی کے بغیر، مطلب جس میں جو ٹرائل میں تاخیر ہو رہی ہے، اگر اس میں ملزم کا قصور نہ ہو اور سرکار کا قصور ہو تو کیا اس کو ضمانت ملنی چاہیے یا نہیں، اور کیا یہ فریش گراؤنڈ نہیں ہے دوبارہ ضمانت کے لیے اپیلیں دائر کرنے کے لیے۔ تو اس قانون کے حوالے سے پھر سپریم کورٹ نے اب اپنا یہ فیصلہ دیا ہے تفصیلی کہ یہ جو موجودہ کیس ہے یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں کوئی سزائے موت کی سزا ہو، اور جو ضابطہ فوجداری ہے اس کے مطابق جو ہے جس ملزم پہ ایسا الزام نہ ہو کہ جس میں سزائے موت ہو تو وہ ضمانت جو ہے 1 سال تک، اگر ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تاخیر ہوتی ہے تو ضمانت پھر اس کا حق بن جاتا ہے 1 سال کے بعد، اور خاص طور پہ جب وہ ٹرائل جو ہے 1 سال تک ملزم کی وجہ سے ڈیلے نہ ہوا ہو۔ تو یہ سپریم کورٹ نے اب فیصلہ دیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو سپریم کورٹ میں اب خاتون آئی ہیں اپنے سابق شوہر کے خلاف، ڈی آئی جی جنید اقبال کے خلاف، تو انہوں نے کہا ہے کہ جب ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت ایک دفعہ ڈسمس کر دی ہے کہ قانون کے مطابق نہیں بنتی، تو اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ملزم ذمہ دار تھا ڈیلے کا، یعنی کہ پہلے راؤنڈ میں شروع میں ملزم کے اوپر بھی الزام لگا تاخیر کا، تو پھر ہائی کورٹ دوبارہ جو ہے اسی بنیاد پہ ضمانت نہیں دے سکتی، جس پہ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دلیل جو ہے اتنی کوئی اس میں وزن نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہ ڈیلے ہے، اگر ملزم پہ الزام لگتا بھی ہے کہ یہ ٹرائل میں ڈیلے کر رہا ہے تو وہ الزام 1 سال بعد اگر ملزم باقاعدہ ہو جائے اور آنا شروع کر دے اور 1 سال تک باقاعدہ رہے تو پھر وہ الزام ملزم پہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا جو آخری پیریڈ ہے اس میں اس کا کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو آخری پیریڈ ہے اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ ملزم کی وجہ سے ٹرائل میں تاخیر نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم کو ضمانت سے محروم کرنا جو ہے، اس سے جو پروسیکیوشن ہے، جو سرکار ہے، اس کو یہ لائسنس مل جائے گا کہ وہ اس طرح کے ٹرائل کو غیر معینہ مدتوں کے لیے وہ ڈیلے کرتے رہیں اور اس کی وجہ سے ملزم پھر جیل میں ہی پڑے رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ملزم ہے اس کو بھی کوئی یہ لالچ نہیں ہوگی کہ اگر وہ ریگولر ہو گیا، اس نے تاخیر نہ کی تو پھر اس کو ضمانت جو ہے تب بھی نہیں ملے گی۔ تو ملزم کو یہ لالچ ہونی چاہیے، یہ انسینٹیو ہونا چاہیے ملزم کے لیے کہ اس کو پتہ ہو کہ اگر 1 سال تک وہ باقاعدہ ہو رہا، اس نے ٹرائل میں تاریخیں نہ مانگی تو اس کو 1 سال بعد ضمانت اس کا رائٹ بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ دلیل جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتی۔ اور سپریم کورٹ نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ جب 1 سال تک ملزم اگر باقاعدہ رہے اور ٹرائل میں تاخیر نہ کرے اور کوآپریٹ کرتا رہے تو پھر ضمانت اس کا رائٹ بن جاتی ہے۔ مگر اگر یہ سرکار کی وجہ سے یا استغاثہ یا پروسیکیوشن کی وجہ سے ٹرائل ڈیلے ہو رہا اور وہ بار بار تاریخیں مانگ رہے ہوں تو پھر اس میں ملزم جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے، اس کو ضمانت ملنی چاہیے۔ بہرحال یہ بڑے اچھے نقطے اب جا کے سپریم کورٹ نے اٹھائے ہیں۔ 4 سال تک ایک ملزم جیل میں رہا ہے اور اب یہ سارے نقطے سپریم کورٹ میں جو ہے اٹھاتے ہوئے ان کو ضمانت دی ہے، اور آخر میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ درست نتیجے پر پہنچی ہے، یعنی کہ ڈی آئی جی جنید اقبال کو جو اپریل 2023 میں ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہے، اور
اور جو دوسری ضمانت بعد از گرفتاری کی جو دوسری راؤنڈ تھا، جو درخواست تھی، اس میں جو ڈیلے نظر آ رہا ہے ٹرائل میں، اس میں ملزم کا کوئی قصور نظر نہیں آتا، اور جو 1 سال ہو گیا اس ٹرائل کو بھی، مزید 1 سال یعنی چوتھا سال بھی ہو گیا ہے، اس میں یہ بظاہر ملزم کی وجہ سے ٹرائل ڈیلے نہیں ہو رہا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ملزم کو یعنی ڈی آئی جی جنید اقبال کو ضمانت دے کر درست فیصلہ کیا ہے، اور کوئی نئی حقائق اور نئی وجوہات موجود تھی کہ جن کی بنیاد پہ دوسرے راؤنڈ میں ملزم کو ضمانت دی جا سکتی تھی، اور سپریم کورٹ کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں مداخلت کرے، اس لیے ملزم کی ضمانت جو لاہور ہائی کورٹ نے دی ہے اس کی منسوخی سے متعلق جو درخواست ہے جو ان کی سابقہ اہلیہ نے جمع کرائی ہیں، وہ درخواست جو ہے وہ میرٹ کے بغیر ہے، اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے، اور کیونکہ ٹرائل بہت طویل عرصے سے یہ بہت لمبا ہو گیا ہے، ہم ٹرائل کورٹ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر اب اس ٹرائل کو حکم ملنے کے، اب حکم آئی ایم شور جلد مل جائے گا، حکم ملنے کے 3 مہینے کے اندر اس ٹرائل کو مکمل کریں، اور یہ ٹرائل بیسیکلی وہ ہے جو الزام لگایا تھا سابق ڈی آئی جی جنید اقبال کی اہلیہ نے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کی کوئی نازیبا ویڈیوز جو ہیں اپنے کچھ لوگوں سے شیئر کی ہیں، اور اس حوالے سے ایک گواہ بھی آ گئے تھے سامنے کہ انہوں نے مجھ سے یہ شیئر کی ہیں، تو وہ الزام، لیکن اس الزام کا بھی ٹرائل 4 سال سے جاری ہے، اور یہ 4 سال جیل میں گزار چکے، بلکہ 4 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، تو یہی وجہ تھی کہ اب ضمانت ملی، اور سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں ایک چیز نہیں بتائی کہ یہ تو پچھلے 1 سال یا 2 سال کی انہوں نے لکھ دیا نا کہ چلے 1 سال تو تاخیر کی وجہ ملزم تھا اور آخری سال میں تاخیر کی وجہ استغاثہ تھا، تو یہ 4 سال کیسے ان کی ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد ہوتی رہی ہیں، یہ 4 سال ایک شخص کیسے جیل میں رہا ہے، اور اب اگر 3 مہینے کے اندر ان کا ٹرائل کنکلوڈ کرنے کا حکم آ بھی گیا ہے، تو اب جب وہ ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے گا، لیٹ سے کہ وہ بری بھی ہو جاتے ہیں یا لیٹ سے ان کو جیل بھی ہو جاتی ہے، تو جیل کی سزا تو وہ کاٹ چکے ہیں، تو کیا وہ اپنے اوپر لگے ہوئے اس داغ کو دھونے کے لیے جو اپیلیں کریں گے سزا کے خلاف، اگر سزا ہوئی، یا پھر اگر رہا ہو گئے تو ان کی سابق اہلیہ اپیل کریں گے ان کے خلاف، ان کی سزا جو رہائی ہے پتہ نہیں وہ سسپینڈ ہوگی یا نہیں، عام طور پہ رہائی والی سزا سسپینڈ نہیں ہوتی، تو اس میں پھر کتنے مزید سال لگیں گے ڈی آئی جی جنید اقبال کو انصاف لینے کے لیے، یا ان کی سابق اہلیہ کو انصاف لینے کے لیے کتنے سال لگیں گے، اب یہ بھی ایک المیہ ہے، اور بظاہر تو یہ صرف ایک ضمانت کینسلیشن کی درخواست کے اوپر ایک حکم تھا، لیکن جو اس تفصیل سے جو پس منظر بتایا گیا ہے اس میں بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب صرف نہیں دیے گئے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔